شہزادہ شمس المفسرین، شہزادہ شمس المفسرین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. معزز و محترم قائد علماء اہل سنت، خلفائے سلسلہ عامریہ، برادران اہل سنت، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، ہمارے سلسلے کے صوفیہ کرام نے جو اس کے اسرار بتائے وہ میرے ذہن میں گشت کرنے لگے. قل، اے محبوب تم فرماؤ، تم کہو. تعریف میری ہے لیکن تمہاری زبان سے ادا ہو. تم فرماؤ، قل هو اللہ احد. اے مصطفیٰ تم فرماؤ کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ والد بنا ہے نہ وہ مولود بنا ہے، نہ وہ والد بن سکتا ہے نہ مولود بن سکتا ہے. والدیت اور مولودیت سے، والد ہونے اور ولد ہونے سے وہ بہت پاک ہے. نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی نظیر نہیں، مثیل نہیں، مثل نہیں، مشابہ نہیں، مماثل نہیں. وہ یکتا ہے، یگانہ ہے، فرد ہے، وطر ہے. اپنی تعریف ہے، اللہ کی اپنی تعریف ہے. اللہ فرما رہا ہے اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ احد، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، غنی ہے، مستغنی ہے. لم یلد، وہ باپ ہونے سے پاک ہے، بیٹا ہونے سے پاک ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی کفو نہیں، کوئی ہمسر نہیں. یہ اللہ کی تعریف ہے. لیکن حضور سے کہنا کہ قل تم فرماؤ،
ہمارے اکابرین نے اس سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا کہ یہ اوصاف عالم امکان میں کسی ممکن میں نظر آتے ہیں تو مصطفیٰ کی ذات ہے. خدا خدا ہے، احد ہے. وہ خدا ہے، احد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، فرد ہے، وتر ہے. مصطفیٰ دیکھیں خدا نہیں ہے، تو خدا نہیں، بخدا نہیں، تو مگر خدا سے جدا نہیں، تو خدا نہیں، بخدا نہیں. یا رسول اللہ آپ خدا نہیں؟ خدا کی قسم آپ خدا نہیں. تو خدا نہیں، بخدا نہیں، تو مگر خدا سے جدا نہیں. تو ہے کیا مگر تو ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے. تو ہے کیا مگر تو ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے. اللہ اکیلا ہے، اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے، یعنی اللہ ایک ہے کا مطلب کیا؟ اللہ واحد حقیقی ہے. جس کا 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 7 نہیں، 8 نہیں، 9 نہیں، آدھا نہیں، پاؤں نہیں. اللہ ایک ہے. ایک ہے کا مطلب کیا ہے؟ بے مثل ہے، اس کا کوئی مثل نہیں. وہ ایک ہے یعنی اس کا کوئی مثل نہیں. وہ ایک ہے، اس کا کوئی مماثل نہیں. وہ ایک ہے، اس کا کوئی مشابہ نہیں. وہ ایک ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں. وہ ایک ہے، اس کے برابر کوئی نہیں. وہ ایک ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں. وہ ایک ہے، اس کا ہمتا کوئی نہیں. قل هو اللہ احد. اللہ ہے، بے ہمتا ہے. سبحان اللہ. ماننے میں کیا دشواری ہے؟ اللہ ہے، بندہ نہیں ہے. اللہ ہے، خدا ہے، معبود ہے، اکیلا ہے، ایک ہے، یعنی بے مثل ہے، بے نظیر ہے، بے ہمتا ہے. اللہ ہے لیکن میرے آقا بندے ہیں، واجب نہیں ممکن ہیں، قدیم نہیں حادث ہیں، خالق نہیں مخلوق ہیں، صانع نہیں صنعت ہیں خدا کی، لیکن ہیں ایک. اعلیٰ حضرت نے فرمایا علیہ الرحمت والرضوان کہ تجھے یک نے یک بنایا. تجھے یک نے، خدا جو ایک ہے اس نے تجھے، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم، تجھے یک نے یک بنایا. قل هو اللہ احد. اے محبوب تم فرماؤ کہ اللہ ایک ہے. وہ اللہ ہے، ایک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء. اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کے جیسی کوئی مخلوق نہیں. کوئی شے، کوئی چیز، کوئی وستو اس کے جیسی نہیں. سب مخلوق ہیں، ہر چیز مخلوق ہے. وہ خالق ہے، مخلوق کہاں، خالق کہاں. ما للتراب ولرب الارباب، ما للتراب ورب الارباب. نسبت خاک را با عالم پاک. خدا اکیلا ہے، ایک ہے، بے مثل ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن حضور خدا نہیں، واجب نہیں، ممکن ہے، اس کے باوجود ایک ہیں. ان کا کون ان کا کون مثل ہے؟ ان کا کون مماثل ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ہر گوشہ اعلان کر رہا ہے، کر رہا تھا، قیامت تک کرتا رہے گا، ابد الآباد تک کرتا رہے گا کہ میں بے مثل ہوں، بے نظیر ہوں. میرا کون مماثل ہے، کون مشابہ ہے مجھ سے، میرے جیسا کون ہے. حضور کی شخصیت کا ہر پہلو، حضور کی سیرت کا ہر گوشہ
حضور کے کردار کا ہر زاویہ بے مثل ہے. سبحان اللہ. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا سبحان اللہ. اللہ بھی بے مثل ہے، بے نظیر ہے، کوئی اس کا مشابہ مماثل نہیں، اس جیسا نہیں. اور حضور بھی بے مثل ہیں، بے نظیر ہیں، ان کا آپ کا کوئی مماثل نہیں، مشابہ نہیں. خدا ایک ہے یعنی بے مثل ہے، اس لیے ایک ہے. حضور بھی بے مثل ہیں لہٰذا ایک ہیں. تجھے یک نے یک بنایا، بے مثل ہیں حضور. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فی غیر منقسم. امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مارکہ اعلیٰ قصیدے میں ارشاد فرماتے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ. خدا ہی کو منزہ سمجھ رکھا ہے لوگوں نے، نبی بھی منزہ ہے. خدا کے اعتبار سے خدا منزہ ہے، نبی کے اعتبار سے نبی منزہ ہیں. خدا کے لحاظ سے خدا کی تنزیہ ہے، نبی کے اعتبار سے نبی کی تنزیہ ہے. تنزیہ وہاں بھی ہے، تنزیہ یہاں بھی ہے. اسے کہتے ہیں تقریر، کہ آپ نے وہ موتی لٹائے کہ میں بھی اسی سمت میں بہنے لگا. یہ ہوتی ہے بات. ہر بات نہیں ہوتی. وہ باتیں نہیں تھیں، وہ کھاتیں تھیں. ایک جملے کی تشریح اگر کروں تو صبح ہو جائے. تو عرض کر رہا تھا کہ منزہ عن شریک فی محاسنہ. حضرت شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا نبی منزہ ہے، پاک ہے اس عیب سے کسی وصف میں، کسی وصف کمال میں کوئی مخلوق اس کی شریک ہو جائے. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. آپ کا حسن آپ ہی کے حصے میں آیا، بٹ کے ادھر ادھر نہیں گیا. کہ آپ کو بھی کچھ ملا دوسروں کو بھی کچھ ملا، نہیں. فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. تو بندگان خدا اللہ تبارک و تعالی ایک ہے. وہ ایک خدا حضور سے کہہ رہا ہے تم بولو کہ اللہ ایک ہے. تم بولو کیوں؟ کہ آپ میں بھی یکتائی نظر آ رہی ہے. کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو مخلوق نادانی سے خدا نہ سمجھ لے. آگے خل تم بولو میں اللہ نہیں، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. وہ خود سے یکتا ہے، میں اس کے بنانے سے یکتا ہوں. میں یکتا بنا ہوں اس کے فعل تخلیق کے نتیجے کے طور پر. وہ یکتا بنا نہیں، وہ یکتا ہے، ازل سے ابد تک رہے گا. نہ کسی نے اسے یکتا بنایا، نہ اس نے خود اپنے آپ کو یکتا بنا لیا. قل هو اللہ احد. صوفیہ کا تو ابتدا انتہا، مبدا اور معاد، آغاز اور انجام یہی سورہ ہے. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. حضور کہ جیسا کون ہے؟ خدا کا تو نظیر نہیں، کوئی ثانی نہیں، مثل نہیں. حضور کا کون ثانی ہے؟ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. طور پر رفعت لامکانی کہاں، طور پر رفعت لامکانی کہاں، لن ترانی کہاں، من رعانی کہاں. جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں. اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے. تو بندگان خدا قل هو اللہ، اے محبوب تم فرماؤ کہیں تمہیں کوئی اللہ احد نہ سمجھ لے. عیسیٰ کو خدا مان بیٹھے، حضرت
حضور کے آفتاب نور کی ایک کرن حضرت مسیح علیہ السلام، ان کو دیکھ کے کہا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. کسی نے کہا یہ خدا ہے، تو اب آپ آئے ہیں. خدا نے کہا محبوب تم فرماؤ، تم فرماؤ. میں یکتا ہوں لیکن اس کے جیسا یکتا نہیں. میں دائرہ امکان میں یکتا، وہ اپنے وجوب میں یکتا ہے. وہ یکتا خالق ہے، میں یکتا بندہ ہوں، مخلوق ہوں. وہ بھی ایک ہے، میں بھی ایک ہوں. اس کے ایک بنانے سے میں ایک ہوں، میں بھی بے مثل ہوں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے. نہ اسے کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ زمین کی ضرورت ہے، نہ آسمان کی ضرورت ہے، نہ چاند کی ضرورت ہے، نہ سورج کی ضرورت ہے، نہ شمس و قمر کی ضیاء باریوں کی ضرورت ہے، نہ ہواؤں کی ضرورت ہے، نہ موسموں کی ضرورت ہے، نہ فضاؤں کی ضرورت ہے، نہ گہرائیوں کی ضرورت ہے، نہ گہرائیوں کی ضرورت ہے، نہ وسعتوں کی ضرورت ہے، نہ تنگیوں کی ضرورت ہے، نہ مخلوق کی ضرورت ہے، نہ عبادت کی ضرورت ہے، نہ کسی کی ریاضت کی ضرورت ہے، نہ کسی کی دعا کی ضرورت ہے. جب کوئی چیز نہیں تھی اس وقت بھی وہ تھا اور خدا تھا، معبود تھا. کان اللہ ولم یکن معہ شیء. اللہ تھا، اللہ کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی. تو یہ حقیقت سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلان کر رہی ہے کہ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، کہ اللہ تھا اور کوئی چیز تھی نہیں. اور اللہ تبارک و تعالی ہر کمال سے متصف تھا، ہر اعتبار سے عظیم تھا. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں. محتاجی کا عیب اس کی ذات سے قریب نہیں ہو سکتا کبھی. اسے کسی کی ضرورت نہیں، سب اس کے محتاج، کوئی کسی کا وہ محتاج نہیں، سب اس کے محتاج. اللہ الصمد. اسی حقیقت کو ایک جگہ قرآن میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوسرے مقامات پر غنی عن العالمین، غنی حمید. یہ بے نیاز. جب مخلوق نہیں تھی تو بھی بے نیاز، مخلوق پیدا ہو گئی تو بھی بے نیاز. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے نیاز ہونا الوہیت کی شرط ہے. جو بے نیاز نہیں ہوتا اپنے ہر غیر سے، جو بے نیاز نہ ہو وہ خدا کیسے ہے؟ وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ الہ نہیں ہو سکتا. تو بندہ کہنے خدا عرض کر رہا تھا اللہ صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، سب مانتے ہیں. ماننا بہت آسان ہے. یہ حضور اللہ نہیں ہے. حضور کو کوئی اللہ مانے تو کافر ہو جائے. والرب رب وإن تنزل والعبد عبد وإن ترقى. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ باپ کی، نہ ماں کی، نہ بیوی کی. لم تکن له انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ. اس کی اولاد کون ہوگا؟ اس کا بیٹا بیٹی کون ہو سکتی ہے جبکہ اسے زوجہ ہی نہیں ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی. یہ بتانے کے لیے اس نے مخلوقات کو پیدا، یہ حقیقت ثابت کرتی ہے اس بات کو کہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں. کون سی حقیقت؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھا اور کوئی چیز نہیں تھی. اب حضور کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اللہ تھا، کوئی غیر اللہ نہیں تھا. کان اللہ ولم یکن معہ شیء. اللہ تھا، اللہ کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی.
اللہ کی ذات، اللہ کے صفات، بس یہ قدیم یہ تھے اور کوئی چیز نہیں۔ اب اس کے بعد اللہ نے جسے سب سے پہلے زیور تخلیق سے آراستہ فرمانے کا ارادہ فرمایا وہ ہے سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات گرامی صفات۔ سب سے پہلے حضور کو اللہ نے پیدا کیا، اور پہلا جو پیدا ہوا، سب سے پہلے اللہ نے جسے پیدا کیا وہ سب سے آخری ہو گیا، یعنی اس کا مثل کوئی نہیں۔ یہ ہے بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ کیا کرتا ہے؟ پہلے معمولی چیز بناتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے اعلیٰ چیز بناتا ہے، پھر اس کے بعد اور تجربہ بڑھتا ہے، اس سے اعلیٰ چیز بناتا ہے۔ پہلی کرسی بناتا ہے نجار معمولی سی، اس کے بعد اس سے اعلیٰ، اس کے بعد اس سے اعلیٰ، اس کے بعد اس سے اعلیٰ، اس کے بعد اس سے اعلیٰ۔ یہ ناقص سے کامل ہے، ہو رہا ہے، اور اس کی صنعت بھی ناقص سے کامل ہو رہی ہے۔ لیکن خدا خدا ہے، بندہ نہیں ہے۔ اس کی پہلی ہی تخلیق لاجواب ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ فرسٹ امپریشن سبحان اللہ، سبحان اللہ، must is the best impression۔ پہلے ہی تخلیق فرما کے بتا دیا یہ میری پہلی تخلیق ہے، اور اپنی نوعیت کی آخری تخلیق ہے۔ کمال مخلوق کو کوئی کمال مل سکتا تھا تو مل گیا میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ پہلی تخلیق سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ تو بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور کو پیدا فرمایا۔ حضور کو، اللہ بھی نور، حضور بھی نور، کیونکہ نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کے نور سے حضور پیدا ہوئے، بولنا کفر ہے سمجھتے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ حدیث کا ظاہر بتا رہا ہے انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا، اللہ کے نور سے حضور پیدا ہوئے، لیکن پیدا ہوئے کا مطلب کیا؟ موجود ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معاذ اللہ، ہزار بار معاذ اللہ، لاکھ بار معاذ اللہ، جنے گئے کا منع نہیں۔ اللہ کا نور حضور کے نور پاک کی اصل ہے، مبدا ہے۔ وہ والد حضور مولود نہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، ہزار بار معاذ اللہ۔ پیدا ہونے کا لفظ انہوں نے سمجھا نہیں، اردو نہیں آتی ان کو، بات سمجھ میں ہے۔ اچھا، اللہ نے فرشتوں کو، وہ صاحب جو سمجھ گئے نا غلط، ان سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے فرشتوں کو کس سے پیدا کیا؟ نور سے پیدا کیا۔ تو نور والد کیا؟ کل شیء من نوری، اللہ حضور فرماتے ہیں کہ ہر شے میرے نور سے بنی۔ ہر شے کے معاذ اللہ حضور نور ہیں، یا حضور کا نور ہر شے کے حضور والد ہیں، یا حضور کا نور ہر شے کا باپ ہے، والد ہے؟ نہیں۔ حضرت آدم کی فرع ہیں حضرت حوا، حضرت آدم اصل ہیں حوا کی، لیکن حضرت حوا نسل نہیں ہے حضرت آدم کی۔ تو خدا کی ذات اصل ہے مصطفیٰ کے نور کی، لیکن مصطفیٰ نسل نہیں ہے خدا کی۔ جو اتنا نہ سمجھے وہ کیا ہدایت کرے گا لوگوں کی۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ نور، اس سے جو پیدا ہوا بغیر کسی واسطے کے، بلا واسطہ جو نور خدا سے پیدا ہوا،
سبحان اللہ نور خدا سے موجود ہوا، وہ بھی نور، حضور بھی نور۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی یہ ولادت نہیں تھی، یہ ولادت نہیں، یہ تخلیق ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کے نور سے حضور کے نور کی تخلیق ہوئی۔ واہ واہ، اللہ کا نور حضور کے نور کا مبدأ ہے، اصل ہے، منتزع عنہ ہے، اور خالق ہے حضور کے نور کا، لیکن والد نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ جو ہوئی اللہ کے نور سے، تمام مخلوقات سے پہلے حضور کے نور کی جو تخلیق ہوئی، یہ تخلیق ہے، اسے ولادت نہیں کہتے، میلاد مصطفیٰ نہیں کہتے۔ تو حضور کی تخلیق بھی ہوئی ہے نور خدا سے، پھر بطن آمینہ سے حضور کی ولادت بھی ہوئی ہے۔ عبداللہ کا پوت آمینہ کا جایا بن کر مصطفیٰ آئے ہیں، سرکار دو عالم آئے ہیں اس دنیا میں۔ تو بندگان خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے پیدا ہوئے، سب سے پہلی مخلوق۔ جب حضور پیدا ہوئے اللہ تھا اپنی صفات کے ساتھ، اپنے کمالات یعنی صفات کے ساتھ، اور حضور پیدا ہوئے اللہ کی ذات تھی، حضور کی ذات تھی، اور کوئی چیز نہیں تھی، نہ پانی تھا، نہ آگ تھی، نہ ہوا تھی، نہ مٹی تھی، نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ تحت الثری، نہ آکاش تھا، نہ پاتال تھا، نہ مشرق، نہ مغرب، نہ شمال، نہ جنوب، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی ولی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی شیطان، نہ کوئی عفریت، نہ فرعون، نہ حامان، نہ شداد، نہ کوئی غذا تھی، نہ کوئی اناج تھا، کچھ بھی نہیں تھا، حضور تھے، حضور تھے، اللہ تھا، حضور تھے، اور کوئی چیز نہیں تھی، پانی نہیں تھا، حضور تھے، تو پانی کی ضرورت نہیں تھی حضور کو، کھانا نہیں تھا، میرے آقا تھے، لباس نہیں تھا، میرے آقا تھے، آگ نہیں، مٹی نہیں، ہوا نہیں، حضور تھے، عناصر اربعہ نہیں تھے، حضور تھے، اور کب تک تھے؟ کب تک تھے؟ اللہ ہی جانے کب تک تھے۔ اللہ تھا، حضور تھے، اور کچھ بھی نہیں، اللہ کو بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں، حضور کو بھی مخلوق میں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ پانی موجود ہونے اور موجود رہنے کے لیے حضور کے نور کا محتاج ہے، حضور کو پانی کی کیا احتیاج؟ کھانا موجود ہونے اور موجود رہنے کے لیے حضور کا محتاج، حضور کا دست نگر، حضور کو کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ الصمد، اللہ واجب ہوتے ہوئے بے نیاز، یہ ممکن ہوتے ہوئے بے نیاز۔ اللہ نے بتا دیا کہ میں صرف بے نیاز ہی نہیں، بے نیاز کرنے والا بھی ہوں، میں غنی ہی نہیں، مغنی بھی ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میرے مظہر اعظم کو بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں، موجود ہونے کے لیے، موجود رہنے کے لیے ہاں اسے ضرورت ہے، تو میرے ذات و صفات کی ضرورت ہے، اس کے لیے اس کے علاوہ بندوں میں میرا محبوب کسی کا محتاج نہیں۔ تو وہاں بھی احدیت ہے، یہاں بھی احدیت ہے، اللہ بھی احد، یکتا، یگانا، منفرد، فرد، وتر، یعنی لا شریک، بے نظیر، وہ بھی لا شریک، الحضور بھی لا شریک، بے نظیر، کوئی شریک نہیں، کوئی اللہ الصمد، وہ بھی بے نیاز، حضور بھی بے نیاز، اس لیے فرمایا تم بولو۔ جب یہ جانیں گے تمہاری حقیقت کو تو کہیں انہیں دھوکہ نہ لگے، کہیں گمراہ نہ ہو جائیں غلط فہمی کی وجہ سے،
تمہیں اللہ مان لیں، ایسا نہ ہو، لہذا قل هو اللہ احد، اے محبوب تم فرماؤ کہ وہ اللہ ایک ہے، میں ایک ہوں لیکن اس کے جیسا ایک نہیں، اس کے مماثل ایک نہیں، اس سے مشابہ ایک نہیں۔ جب میں ہی اس کے جیسا نہیں تو پھر کون اس کے جیسا ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا گیا، نہ وہ جنا نہ وہ جنا گیا۔ آپ کو سمجھانے کے لیے، نہ وہ باپ ہے کسی کا، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، بیٹا یا بیٹی ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ کسی کا بیٹا یا بیٹی ہے۔ یہ اللہ کی شان۔ اب میرے آقا کی طرف آئیے۔ عبداللہ کا پوت آمینہ کا جایا بن کر اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عالم نور میں، عالم ارواح میں حضور موجود ہیں۔ ایسا نہیں کہ عالم ارواح پہلے موجود ہوا بعد حضور آئے، نہیں، حضور عالم ارواح جب نہیں تھا تب موجود ہوئے اللہ کے نور سے، پھر آپ کے نور پاک سے عالم ارواح وجود میں آیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ لم یلد ولم یولد، وہ بھی لم یلد ولم یولد۔ یہ بھی حضرت عبداللہ کہاں ہیں جب حضور پیدا ہوئے؟ حضرت آمینہ کہاں ہیں جب حضور پیدا ہوئے؟ نور سے خدا کے پیدا ہوئے، کہاں ہیں؟ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا جب حضور تھے۔ لم یلد ولم یولد، نور کے اعتبار سے والد بھی ہیں ولد بھی ہیں میرے آقا، اس کے باوجود نہ والد ہیں نہ لم یلد ولم یولد ہیں۔ خدا تو صرف لم یلد ولم یولد ہے، لیکن یہ دیکھیے مصطفیٰ کی شان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا لم یلد ولم یولد، حضور نور کے اعتبار سے لم یلد ولم یولد، جسم کے اعتبار سے، بشریت کے اعتبار سے حضور کے والد بھی ہیں، حضور کی اولاد بھی ہے۔ حضرت فاطمہ حضور کی اولاد ہیں، شہزادی کونین، سادات کرام حضور کی اولاد ہیں۔ تو بندگان خدا، اسی مقام سے کامل حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خدا کا تو عرفان آسان ہے لیکن سمجھنا ہے مشکل مقام محمد۔ ایک پہلو ایسا آتا ہے کہ مقام محمد سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، خدا کا عرفان آسان ہو جاتا ہے۔ یہ جزوی بات ہے، کلی نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ عرض کر رہا تھا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ عالم نور میں ہی نہیں، عالم شہادت میں آنے کے بعد بھی، بشریت کا لباس زیب تن فرمانے کے بعد بھی، لم یکن لہ کفوا احد، حضور کے جیسا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ آنکھیں ہیں، آنکھیں ہیں، ہم سب کو آنکھیں ہیں۔ سر کی آنکھوں سے خدا کو دیکھ لینے والی ذات حضور کے سوا کس کی ہے؟ آنکھیں ہمیں بھی ہیں، آنکھیں ان کو بھی ہیں، لیکن وہ آنکھیں، سر کی آنکھیں ان کی خدا کے خدا کی ذات کو بے نقاب دیکھ لے۔ پیر ہیں، ریت پر چلیں، نشان قدم نہیں گرتے، پتھر پر چلیں، پتھروں پر نشان قدم گرتے ہیں۔ یہ کیسے پاؤں ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ زبان ہے، منہ ہے، اس میں مبارک لعاب بھی ہے۔ کھاری کنویں میں لعاب دہن ڈال دیتے ہیں، قیامت تک وہ میٹھا پانی والا ہو جاتا ہے۔ یہ کیسا منہ ہے؟ 5 دن
7 دن، کبھی 3 دن، کبھی 5 دن، کبھی 7 دن حضور نے صوم وصال رکھا، مسلسل 3 دن روزہ، دن میں بھی روزہ رات میں بھی روزہ، مسلسل کنٹینیوسلی 3 دن روزے رکھے ہیں، 3 دن کا روزہ صوم وصال، پھر 5 دن کے بھی روزے رکھے، پھر 7 دن کے روزہ کا صوم وصال رکھ کے بتا دیا میں ہفتہ بھر روزہ رکھ سکتا ہوں۔ یہ اب ہفتہ ہی ریپیٹ ہوتا ہے، مہینے میں کیا ہے، ہفتہ ریپیٹ ہو، یعنی میں عمر بھر روزے سے رہ سکتا ہوں۔ میں ہزاروں سال، سمجھانے کے لیے ہزاروں بول رہا ہوں، ہزاروں سال بغیر کھانے کے رہا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے اگر کھانا نہ ملے؟ میرے نور سے پیدا ہونے کی وجہ سے عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام 2024 سال سے بغیر کھائے پیے کے زندہ ہیں۔ یہ کیسے زندہ ہیں؟ نور مصطفیٰ سے پیدا ہوئے ہیں۔ کلو شے میں حضرت عیسیٰ نہیں ہے، اس کی وجہ سے ان میں یہ طاقت ہے، کچھ نہیں کھا رہے ہیں، زندہ ہیں۔ بس سمجھ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے شب معراج چوتھے آسمان پر سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا۔ چوتھے آسمان پر سورج بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ چوتھا آسمان کہاں ہے؟ 4th sky، 4th heaven، اور ہم کہاں ہیں؟ اس کے باوجود گرمیوں میں کیا حال ہوتا ہے؟ بنگلور کے لوگ بھی اتنی دور، سورج یہاں سے کتنی دور ہے؟ زمین سے پہلا آسمان 500 سال کی مسافت، پھر پہلے آسمان کی دبازت، عمق، ڈیپتھ 500 سال۔ تو زمین سے چل کے آپ پہلے آسمان کے اوپر پہلے آسمان کی بالائی سطح پر پہنچنا چاہتے ہیں تو 1000 سال لگیں گے، پھر وہاں سے دوسرے آسمان پر پہنچیں گے 2000 سال۔ تو چوتھے آسمان پر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں 4000 سال کی مسافت پر ہیں، اور وہاں سورج بھی چمک رہا ہے۔ زمین سے تو سورج اتنی دور ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے دور نہیں ہے، لیکن ان کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ کیوں؟ مصطفیٰ نہیں چاہتے کہ انہیں تکلیف پہنچے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ محشر کے دن جب سورج سوانح پر آ جائے گا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ آقا محبت سے دیکھ لیں اور یہ چاہیں کہ سورج کی گرمی سے کوئی تکلیف نہ پہنچائے تو سوانح پر کیا سر پہ بھی آ جائے سورج۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، شمس المفسرین۔ تو بندگان خدا، اللہ تعالیٰ فرماتا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب یہ بات معلوم ہوئی، مولانا نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول تھے نہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو بندگان خدا، کلمے کا جو جزو الوہیت ہے جس میں اللہ کی الوہیت کو ثابت کیا گیا ہے، یعنی اللہ ہی الہ ہے، اللہ الہ ہے۔ کیسا؟ اللہ ہی الہ ہے۔ جو اللہ کو الہ مانتا ہے وہ اللہ ہی کو الہ مانتا ہے۔ کلمہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ الہ ہے،
کلمہ یہ کہتا ہے اللہ ہی الہ ہے، یعنی اس کا غیر الہ نہیں، اللہ الہ ہے اور اس کا غیر الہ نہیں۔ ہمارا ایمان اتنا ہی نہیں ہے کہ اللہ الہ ہے، اللہ معبود ہے، نہیں۔ جو صرف اتنا مانے کہ اللہ معبود ہے، جو صرف اتنا مانے کہ اللہ معبود ہے، وہ تو حضور جب تشریف لائے اس دنیا میں مکے میں، تو مکے کے مشرکین کا یہی عقیدہ تھا، وہ اللہ کو بھی الہ مانتے تھے، معبود برحق مانتے تھے، حبل کو بھی معبود مانتے تھے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ ہی معبود ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ معبود ہے اور اس کا غیر معبود تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ بے شک کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا آپ حضرات؟ لا الہ لا الہ الا اللہ، یہ جملہ جزء الوہیت، یہ پورا جملہ ہے، مکمل جملہ ہے، نفی سے شروع ہوا، اس بات پر رکا، سبحان اللہ تو اس بات تک پہنچنا ہے تو نفی سے گزرنا ہے۔ سبحان اللہ غیر حق کی نفی کی تو اللہ کا اس بات ہوگا۔ سبحان اللہ فنا بغیر بقا کا پتہ نہیں ملتا، خود ہی مٹاؤ نہ جب تک خدا نہیں۔ فنا بغیر بقا کا پتہ نہیں ملتا، خود ہی مٹاؤ نہ جب تک خدا نہیں ملتا۔ تو بندگان خدا نفی سے بات شروع ہوئی، لا سے بات شروع ہوئی، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، تو غیر خدا کی الوہیت کا جو انکار کرے گا وہی خدا کو الہ ماننے والا ثابت ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جو غیر خدا کو بھی الہ مانے، غیر حق کو بھی الہ مانے، غیر اللہ کو بھی الہ مانے اور اللہ کو بھی الہ مانے، وہ اللہ کو الہ ماننے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ، یہاں جملہ ختم کہاں ہوا؟ اللہ پر، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم، یہاں محمد کے مبارک کلمے سے، مبارک اسم گرامی سے جملے کا آغاز ہوا، ختم ہوا اللہ۔ سبحان اللہ تو محمد مصطفیٰ سے پہلے بھی اللہ، حضور کا اول بھی اللہ، حضور کا آخر بھی اللہ، حضور کا مبدأ اللہ، حضور موجود ہوئے اللہ کی ذات سے۔ بہت محتاط زبان کھولنی پڑتی، محتاط ہو کر، ایسا نہیں کہ جو چاہے بول لو۔ دل کے پیرا مریدہ، ایسی پیری مریدی کو 700 سلام۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ شریعت نہیں تو کچھ بھی نہیں، شریعت کے بغیر طریقت حقیقت معرفت ہی نہیں، اللہ کی قسم۔ وہ زندقہ ہے، الہاد ہے، کفر ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے، بدتمیزی ہے، غیر معقول فلسفے ہیں اور جہنم کو لے جانے والا عقیدہ ہے۔ بے شک حق ہے۔ شریعت کی خلاف، شریعت سے ٹکراتا ہوا عقیدہ طریقت ہو ہی نہیں سکتا، حقیقت ہو ہی نہیں سکتا، معرفت ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کی عظمت کی قسم، قرآن کی ہر آیت کی قسم، سبحان اللہ قرآن کی سچی تفسیر کی قسم، احادیث کی صحیح شرح کی قسم، محدثین کے پاکیزہ وجود کی قسم، مفسرین اسلام کے کارناموں کی قسم، محققین اسلام کے کارناموں کی قسم۔ کل حقیقت ردت الشریعت فہی زندقہ۔ پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، پیران پیر سے بڑا کون عالم دین ہے، کون رہبر دین ہے، کون خطیب اسلام ہے، کون مبلغ اسلام ہے، کون متکلم اسلام ہے، کون اسلام و ایمان کا رمز شناس ہے؟ میرے پیر دستگیر سے بڑا۔ فرماتے کل حقیقت ردت الشریعت فہی زندقۃ، ہر وہ حقیقت، ہر وہ معرفت
ہر وہ طریقت، ہر وہ درویشی، ہر وہ پیری مریدی جسے شریعت رد کرے، شریعت غلط بتائے، وہ زندقہ ہے، زندیقی ہے، بے ایمانی ہے، کفر ہے، الحاد ہے، اسے اٹھا کے پھینکو۔ میں خدا تو خدا، مطلب کیا؟ میری ذات خدا، تیری ذات خدا، یہ اسلام ہو سکتا ہے؟ سرکار تو فرماتے ہیں انا عبد حقیقی، معراج کی منزل، معراج کے سفر کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ اللہ جس نے سیر کرائی اپنے عبد کو۔ تو معراج کا سفر شروع ہو رہا ہے، حضور عبد ہیں، اور ختم ہو رہا ہے معراج کا سفر۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، یہاں بھی حضور عبد ہیں۔ پورے سفر معراج میں کبھی حضور الہ نہیں ہوئے، ہو ہی نہیں سکتے، حضور خدا ہو ہی نہیں سکتے ایک لمحے کے کروڑ حصے کے لیے۔ اگر اس عقیدے کے خلاف کسی کا عقیدہ ہے، وہ عامری نہیں ہو سکتا، وہ خادری نہیں کہلا سکتا، وہ بے دین گمراہ ہے، پاجی ہے، بکواسی ہے، آخرت تباہ کر رہا ہے۔ وہ فوراً سے پیشتر توبہ کرے۔ میں خدا تو خدا، کیا میں خدا تو خدا؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے مقام وصل میں خدا نہیں ہوئے، راز جان رہے ہیں عبد و رب کا، لیکن خدا نہیں ہوئے۔ رب سکھا رہا ہے راز، عبد سیکھ رہا ہے، لیکن عبد ہے، رب ہے۔ میں خدا تو خدا، کلمہ صحیح پڑھنے نہیں آتا اسے، وضو کے فرائض کیا ہیں نہیں معلوم ہے، نماز کے فرائض نہیں معلوم اس کو، نماز کے واجبات نہیں جانتا، اور یہ بکواس، قرآن کا نازلہ نہیں پڑھنا آتا، یہ پیر، یہ مرشد ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ انہی نام نہاد پیران سلسلہ نے اسلام کا بیڑا ڈبویا ہے۔ غلط خانقاہوں کے غلط نظام، خلاف اسلام نظام نے جتنا نقصان پہنچایا ہے اسلام کو، اسلام کے مقدس پیغام کو، اور کسی تحریک نے ایسا نقصان نہیں پہنچایا۔ اور سچے پیروں نے، اللہ والے پیروں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نائبین نے جتنا اسلام کو فائدہ پہنچایا ہے، ایسا کسی جماعت نے نہیں پہنچایا۔ نعرہ تکبیر، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، شمس المفسرین۔ میرے دادا پیر فرماتے تھے جو مدرسے کو نہ جائے اور خانقاہ میں گھسنے کی کوشش کرے، اسے کان پکڑ کے خانقاہ سے باہر کرو، کہو کہ جائے مدرسے میں تعلیم حاصل کرے، جائے مدرسے میں تعلیم حاصل کرے، نماز کے مسائل سیکھے، وضو کے مسائل سیکھے، غسل کے مسائل سیکھے، فقہ سیکھے۔ حنفیہ تو احناف کے طریقے سے فقہ سیکھے، شافعیہ تو شافعی فقہ سیکھے، مدرسے میں تفسیر پڑھے، حدیث پڑھے، منطق پڑھے، علم دین حاصل کرے، علم فرائض حاصل کرے، علم دین شریعت کا علم حاصل کرے۔ نہ صرف معلوم، نہ نحو معلوم، نہ قرآن کا ناظر آتا ہے، نہ ایک آیت کا صحیح ترجمہ کر سکتا ہے، وہ پیر صاحب ہو گئے۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ دادا پیر فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ مدرسہ گیا نہیں، خانقاہ میں گھسا تو اسے کان پکڑ کے خانقاہ سے نکالو، بولو جائے مدرسے میں علم حاصل کرے۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ تو بندگان خدا، کوئی مدرسے کی تعلیم میں کامل ہے اور اس تعلیم پر عمل کر رہا ہے مداومت کے ساتھ، وہ خانقاہ نہ بھی آئے تو جنت میں جائے گا، اور بہت سوں کو جنت میں لے جائے گا۔ جو مدرسے کی تعلیم نہ حاصل کرے اور مسند پہ بیٹھ جائے جاہل، وہ بھی ڈوبے گا، ساتھیوں کو بھی لے ڈوبے گا، وہ بھی جائے گا
وقودها الناس والحجارہ، اور ساتھیوں کو بھی لے جائے گا، مریدوں کو بھی لے جائے گا، خلیفوں کو بھی لے جائے گا. استغفر اللہ. تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا؟ پہلے یہ دیکھیں کہ پیر صاحب کو آزمانے کا معیار، محک اور کسوٹی علم شریعت ہے. پیر زادے نام نہاد پیر زادے نہیں، صحیح پیر زادے ہیں تو شریعت جانتے ہیں نہیں. دیکھیں یہ دیکھیں اب عوام کو شریعت کیا معلوم ہے، جبہ و دستار کے فریب میں آ جاتے ہیں اور وہ گمراہ کن پیر کے نائب بن کے دوسروں کو کب تک مرنا سب کو ہے. اس تنہائی والی جگہ کو یاد کرو اور اللہ سے ڈرو. شریعت نہیں تو تمہیں کوئی پناہ نہیں. حقیقت کے علم میں غلطی کر لی، شریعت پر قائم ہو، شریعت بچا لے گی. معرفت میں غلطی ہو گئی، شریعت کے علم کے مطابق ہو، شریعت بچا لے گی. لیکن تم نے حقیقت، معرفت، طریقت کا علم حاصل کیا، شریعت کے خلاف علم حاصل کیا. وہ حقیقت میں تو معرفت اور حقیقت اور شریعت کا طریقت کا علم ہے ہی نہیں. تو اگر تم نے شریعت کا علم حاصل نہیں کیا، طریقت، حقیقت، معرفت کا علم حاصل کیا تو وہ سب لے کے ڈوبے گی، تمہیں جہنم میں لے جائے گی. تو پہلے شریعت پر علم. یہ باتیں نبی ہیں نا، ہمیں سنیش نہیں نا، اسی لیے تو سنا رہا ہوں. اب بھی وقت نہیں گیا، آخری ہچکی نہیں آئی ہے. تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ جی دیکھو شریعت کے احکام پر کیسا ہے، پابند کیسا ہے. نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، نماز کا مذاق اڑا رہا ہے، شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے، وضو کا مذاق اڑا رہا ہے. شریعت کا احترام ہے، علماء کا احترام ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ متقی ہے، پرہیزگار ہے. اب آگے بڑھیں، معیار تمہیں علماء بتائیں گے. اپنے سے زیادہ جو جاہل ہے ہم اسے شاہ صاحب مان رہے ہیں، قبلہ گاہی کعبہ کما ہی مان رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ. عمل کریں نہ کریں، سامعین کی مرضی، ادا فریضہ کی آواز ہم سنا کے چلے. علماء، میں اسی لیے ہر حلقے میں مولوی کو بٹھاتا ہوں، جاہل کو نہیں بٹھاتا. میں اسے وضو کے فرائض نہیں معلوم، وہ رہبری کرے گا، اسے تقریر کرنے کا حق حاصل ہے. تو خیر بندگان خدا کیا عرض کرا، ہم تو میرے دادا پیر تو یہ لکھتے تھے، خادم العلماء والفقراء. علماء اور فقراء یعنی صوفیہ کا میں خادم ہوں. پہلے علماء کا ذکر. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ابتدا اللہ، انتہا اللہ. حضور اللہ کے نور سے موجود ہوئے. حضور، اب حضور میں جلوہ کس کا ہے؟ جس نور سے موجود ہوئے اسی نور کا جلوہ ہوگا نا. تو انا من نور اللہ، حضور نے فرمایا میں اللہ کے نور سے موجود ہوا. تو حضور کا مبدا، اصل اللہ. تو اب جلوہ حضور میں کس کا ہوگا؟ انا من نور اللہ. اس کے بعد من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. تو اللہ نے حضور کو موجود کیا. اب آئینہ روح مصطفیٰ میں عکس کس کے نور کا ہے؟ من رآنی فقد رأى الحق. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ سے محمد ملے، محمد سے اللہ ملے، اللہ ملا.
مجھے یک ولی سے علی ملے، یہ ہے طریقت. مجھے یک ولی سے علی ملے. ولی کون؟ جو ہذیان بکتا ہے، جو گالیاں دیتا ہے، جو نماز کے وقت پہ سوتا رہتا ہے، جو بے پردگی کا حکم دیتا ہے، جو شریعت کے احکام کا مذاق اڑاتا ہے، جس کے اطراف چور چکار جمع ہو گئے ہیں، شہدے لچے لفنگے یہ جمع ہیں. یہ ایک سے ایک نامی گرامی، یہ اللہ کا ولی ہے. حضرت جنید بغدادی کے حلقہ بگوش ایسے ہی تھے. غوث اعظم کی محفل میں ایسے ہی لوگ رہتے تھے. تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے. مجھے یک میرے والد گرامی حضور خواجہ فقیر نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مجھے یک ولی سے علی ملے. جو علی ملے تو نبی ملے. مجھے یک ولی سے علی ملے، جو علی ملے تو نبی ملے. ہم علی کو ماننے والے ہیں. ہم علی کو اس علی کو ماننے والے ہیں جو صدیق اکبر کو خلیفہ بلا فصل ماننے والے ہیں. ہم خلیفہ اول صدیق اکبر کو مانتے ہیں، مولا علی نے بتایا اس لیے مانتے ہیں. شیخین کو ختنین پر فضیل افضل مانتے ہیں، مولا علی نے بتایا اس لیے مانتے ہیں. تو بندگان خدا مجھے ایک ولی سے علی ملے. جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملا. یہی فیض شاہ حجاز ہے. اس میں نقطہ دیکھیے، مجھے ایک ولی سے علی ملے. جو علی ملے تو مجھے ایک علی سے ولی ملے، مجھے ایک ولی سے علی ملے، جو علی ملے تو نبی ملے. یعنی علی کا ملنا، علی مل گئے اب اس کے بعد نبی کا ملنا بہت برسوں کے بعد نہیں. علی کا ملنا ہی، علی کا فیض ملتے ہی نبی نظر آتے ہیں، نبی مل جاتے ہیں. یہ فیضان ہے علی کا. مجھے ایک ولی سے علی ملے، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملا. نبی کے ملنے کے بعد خدا کے ملنے کا مرحلہ نہیں ہے. من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے مصطفیٰ، جو تم سے بیعت کرتا ہے وہ اللہ سے بیعت کرتا ہے. جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں. تم سے بیعت کرنے کے بعد 6 سال کے بعد اللہ سے بیعت کرتے نہیں. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم بہت وقت. تو آج جو ہے جشن عید میلاد النبی ہے. عید میلاد النبی ہے. میلاد النبی کی عید کہاں ہے حضرت؟ میلاد النبی کی عید کہاں ہے؟ عید دوچ، عیداں دوچ. عیداں ایک رمضان کی عید. ذرا تو کہاں غور کرے گا؟ کلمے میں 2 جملے ہیں لیکن بیچ میں انہیں نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور کلمہ ہی ماخذ ہے عقائد اسلامیہ کا. معلوم ہے یہ واؤ کا جو ہے عقائد اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں. لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حدیثوں میں بھی ایسا ہی ہے، لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ نہیں.
انہیں جدا کرنے کے واسطے آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ واؤ نہیں آنا. کیوں؟ اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے وہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واؤ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے جملے کا کی شرح ہے دوسرا جملہ. لا الہ الا اللہ کی تعبیر ہے، تشریح ہے، توضیح ہے. تو بندگان خدا تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا. ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، کہہ ڈالے خلندر نے اسرار کتاب آخر. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی میلاد کی خوشی، عید دان دوش ہے نا، وہ دونوں عیدیں قربان ہونے کے لیے ہیں عید میلاد النبی پر. تو ہی بتا بچپن میں عید الفطر آتی تھی تو کتنا خوش ہوتا تھا تو؟ اب 55 سال عمر ہے تیری، خوش ہوتا ہے؟ عید کی نماز پڑھ کو آکو ہوندہ پڑ جاتا، رات کے 2 بجے اٹھتا ہے. کہاں ہے خوشی؟ جس کی خوشیاں گھٹیں وہ عید الفطر، جس میں بچے خوش ہوں بڑوں سے زیادہ وہ عید الفطر، عید الاضحیٰ. عید میلاد النبی کو پوچھ عاشقوں کے دل سے، گزشتہ عید میلاد النبی میں ہم اتنے خوش نہیں تھے، آج خوش ہیں، پھر آئندہ اور خوش ہوں گے. خوشیاں بڑھتی جا رہی ہیں. تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جلوس محمدی زندہ باد. یہ جلوس محمدی ہی ہے جس نے زندہ رکھا ہے شاعر اسلام کو، نمازوں کو زندہ رکھا ہے، روزوں کو زندہ رکھا ہے، اسی جلوس محمدی کی برکت سے. ہاں جلوس محمدی علماء کرام کے بتائے ہوئے اصولوں، رہنما اصولوں کے تحت ہونا چاہیے. جلوس محمدی چلتا رہے، لوگ بے نمازی نماز کے بغیر اس میں چلتے رہے، مکلفین اس میں نماز کے بغیر چلتے رہے. نہیں، نماز کے اوقات میں جلوس محمدی کو روک دینا چاہیے، نہیں چلنا. پھر نماز ختم ہو لے، 10-12 منٹ کی نماز ہوتی ہے، بس اتنا ہی. اس کے بعد پھر جلوس کو روک دیا جائے نماز کے وقت میں. چلنا نہیں کہ جو آتے ہیں آؤ، جو جاتے ہیں نہیں. یہ میری درخواست ہے، یہ میں برسوں سے کہتا ہوا رہا ہوں، اور ہوتا بھی ہے بہت سے مقامات پر. تو کیا عرض کر رہا تھا، یہاں بھی کرتے ہوں گے میرے خیال سے، کرتے ہیں. جلوس محمدی ہم اہل سنت کی پہچان ہے. 11ویں ہم اہل سنت کی شناخت ہے، 12ویں ہم اہل سنت کی شناخت ہے، 22ویں کا کھانا کھا کے ہم بڑے ہوئے ہیں. ہمارے ایمان کی محافظ ہے 22ویں کی فاتحہ. یہ مستحبات ہیں، 11ویں شریف، 12ویں شریف، 22ویں شریف، یہ سب مستحبات ہیں. لیکن ایسے مستحبات ہیں کہ ان مستحبات کی وجہ سے ہمارے فرائض زندہ ہیں، ہمارے واجبات زندہ ہیں، ہماری نمازیں زندہ ہیں، ہمارے روزے زندہ ہیں، ہمارے زکاتیں زندہ ہیں، ہمارے شاعر اسلام باقی ہیں، پائندہ ہیں، تابندہ ہیں. اقبال نے کہا تھا کہ تیرا رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. کیوں باقی نہیں؟
ہم نے 11ویں شریف کے فیضان سے ہم محروم ہو گئے، 12ویں کے فیضان سے محروم ہو گئے، یا غوث پکارنا چھوڑ دیا، یا نبی کے نعتیں گنگنانی چھوڑ دیں، یا رسول اللہ کے نعرے چھوڑ دیے، سبحان اللہ سبحان اللہ بارش رحمت حق بھی بند ہو گئی. یہ جائز کیا، وہ جائز کیا، تو جو بھی کرتا ہے جائز کیا سوچ کرتا ہے کیا؟ محبت جواز عدم جواز کے دائرے میں کام نہیں کرتی. جہاں دیکھی تجلی ہو گیا قربان پروانہ. یہ جائز ہے کیا؟ ہاں یہ حضور کا موئے مبارک کس کر کو معلوم کیا؟ ایک صاحب پوچھتے میرے گھر میں آثار شریفہ کی زیارت کروا رہے ہیں تو یہ حضور کا موئے مبارک کر کو معلوم ہے کیا؟ میں کیا بولوں؟ میں زید خالد کا بیٹا ہے، ہم کو کیا معلوم ہے؟ وہ بول رہا ہے میں بیٹا، میں بول سکتا تھا لیکن عاشقانہ چکار با تحقیق. عاشقوں کو تحقیق میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کام ہے تحقیق سے عاشقوں کو؟ عاشقانہ چکار با تحقیق ہر کجا نام اوست قربان ہیں. جہاں حضور کا نام آ گیا ہم قربان ہیں. جائز کیا ناجائز کیا؟ جائز کی دلیل ہی نہیں ہوتی بابا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پورا قرآن جائز کی دلیل. فاتحہ 11ویں کی فاتحہ جائز، پورا قرآن دلیل. کیا ناجائز نہیں بولتا نا پورا قرآن؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ موٹی موٹی باتیں کرتا ہوں میں، کبھی سب لوگوں کی سمجھ میں آنے بولتے بہت اچھی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 11ویں شریف کی کہ جواز کی کیا دلیل ہے، اور 12ویں شریف کی جواز کی کیا دلیل ہے، کنڈے کے فاتحہ یہ پور کے فاتحہ کے جواز کی کیا دلیل ہے؟ ایک دلیل پورے دلیل ہیں رے واہ. پورا قرآن دلیل، بخاری پوری دلیل، حدیث کیا مسلم پوری دلیل، ترمذی نسائی ابن ماجہ بیہقی، سبحان اللہ سبحان اللہ. پورا اسلام دلیل. سبحان اللہ امام اعظم دلیل. 22ویں جائز، امام اعظم دلیل. ناجائز نہیں بولے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ دلیل، ناجائز نہیں فرمائے. اب اس سے کہاں تک اتر کے بولوں، سمجھنے کے لائق بول رہا ہوں. جواز کی علماء فرماتے ہیں کہ دلیل ہی نہیں ہوتی، عدم جواز کی دلیل ہوتی ہے. نہ صرف مباح کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، مستحب کی بھی کوئی دلیل نہیں ہوتی. مباح کی عدم جواز کی دلیل کا نہ ہونا ہی جواز کی دلیل ہے. الاصل فی الاشیاء الاباحہ، ہر چیز اپنی اصل کے اعتبار سے مباح ہے. دلیل خلق لکم ما فی السماوات والارض، خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ نے زمین پر جتنی بھی چیزیں تمہارے لیے پیدا کی. اب یہ جو 11ویں کا سامان ہم لیتے ہیں کہاں سے نکلا ہو؟ آٹا کہاں سے لیا، ویٹ کہاں سے لیا، گیہوں کہاں سے، میدا کہاں سے، جی کنڈے کہاں سے آ گئے، پانی کہاں سے ہے، یہ پھول کہاں سے آئے دسترخوان پر جو بچھائے، کھیر کہاں سے پکی، دودھ کہاں سے آیا. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. لام افادت کے لیے ہے، افادیت کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے. اور اللہ نے پیدا کیا ہی ہے تمہارے لیے. اب تم جیسا چاہے صرف کرو اسے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد النبی، نبی جسے عید الفطر، جو عید الفطر کو حضور سے افضل مانے معاذ اللہ، وہ عید الفطر کو تو عید مانے اور حضور کی پیدائش کے دن کو عید نہ مانے. ہماری نظر میں تو آقا سے افضل کوئی ہے ہی نہیں.
ہر نعمت جس کے نور سے نکلی ہے وہ نعمت حضور ہیں. تو بندگان خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عید میلاد النبی کی جو خوشی ہے، عید میلاد النبی کی خوشی کے صدقے میں یہ دو عیدوں کی خوشی مل گئی. سبحان اللہ. کچھ سمجھ رہے ہیں آپ بیپاری ہمارے بچپن میں، اب تو نہیں رہی ایسا بیپار نہیں رہا. بچپن میں جاتے تھے چیزیں خریدتے، یہ آٹا دو، یہ انہیں وہ جو ہے کچھ دیتا، ناریل کے 2 بدے وہ دے دیا، اسے بولتے کوثر. نہیں سمجھے؟ اصل چیز تو اس کے بعد کوثر. یہ کوثر ہے، یہ عید الفطر، عید الاضحیٰ. حضور ملے، حضور اس دنیا میں تشریف لائے، یہ خوشی نہیں، یہ عید وہ آئے تو عید الفطر انہوں نے دیا. سبحان اللہ. تو بندگان خدا یہ کوثر ہے، یہ کثر ہے، تھوڑا اس کے صدقے میں ملنے والی خوشیاں ہیں. یہ اللہ نے خوش ہونے کا جذبہ ہی پیدا کیا ہمارے قلوب میں، سرکار کی آمد کی خوشی منانے کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد. تو آج جشن عید میلاد النبی، نبی کی میلاد کا جشن منا رہے ہیں ہم. اور میلاد کہتے ہیں والدین کے ذریعے پیدا ہونا. تو میلاد کو شرک بولتا ہے. کہاں سے آیا نہیں نے غیبی ڈھیلا. میلاد کیا ہے؟ شرک ہے. شرک بولنا تک نہیں آتا. شرک کی تعریف کیا ہے سمجھاؤ ذرا. نہیں، اللہ میں جو صفت ہے بندے کے لیے ثابت کرنا شرک ہے. استغفر اللہ. اللہ میں صفت موجودیت ہے، بندے میں ہے نہیں ہے، تو شرک ہو گیا. اللہ بھی موجود ہے، بندہ بھی موجود ہے، شرک ہو گیا؟ نہیں. اللہ کو بھی موجود ماننا، بندے کو بھی موجود ماننا توحید ہے، شرک کا ہے. اللہ بھی سمیع ہے، بندہ بھی سمیع ہے. اللہ بھی سنتا ہے، بندہ بھی سنتا ہے. قرآن کہتا ہے فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اللہ بھی سمیع بصیر ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اور پھر حسر کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں ہی سمیع و بصیر ہوں. پھر بول رہا ہے وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. سمجھنے کا مقام ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اللہ ہی سمیع و بصیر ہے، سننے دیکھنے والا ہے. یہ بھی فرما رہا ہے، یعنی اللہ کے سوائے کوئی بھی ازل سے ابد تک سننے دیکھنے والا نہیں. پھر فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجًا نَبْتَلِيهِ. ماشاءاللہ حافظ ہیں مفتی صاحب. صرف مفتی نے یہ ہوتا ہے، وہی بات ہے نا، ہاں، کہ کسی اور کی محتاجی نہیں ہوتی. ہم حفاظ کرام سے پوچھتے بھائی کیا آتا ہے، تو جو مفتی ہو خود حافظ ہو، تو ماشاءاللہ الحمدللہ. تو یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ہر بلحوث کے واسطے دار و رسن کہاں. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات. فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اللہ فرماتا ہے ہم نے اسے سمیع و بصیر بنایا. تو انسان سمیع و بصیر نہیں بھی ہے بالذات، بالعرض انسان سمیع و بصیر ہے بھی نہیں بھی. کس پہلو سے ہے، کس پہلو سے نہیں، دونوں سمجھنا ضروری ہے. تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا؟ شرک کیا ہے؟ ہاں کیا شرک ہے؟ میلاد النبی منانا شرک ہے. بولنے والے ہیں نہیں. میلاد النبی میں ہم کیا مانتے؟ حضور کے والدین تھے، ہیں. حضور کے والدین حضرت عبداللہ، حضور کے والد حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضور کے
حضور کی والدہ ان دو کے ان کے فرزند ہیں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو والدین سے حضور پیدا ہوئے، مولود ہوئے. حضور کے والد بھی ہیں، حضور کے والدہ بھی ہیں، حضور والدین سے پیدا ہوئے. یہ مانتے ہیں نا میلاد النبی منانے والے. میلاد نبی کا پیدا ہونا والدین سے. تو نبی کو جو مولود مانے، ماں باپ سے پیدا ہونے والا مانے، وہ نبی کو خدا کیسے ماننے والا ہوگا؟ میلاد النبی کا لفظ بتاتا ہے کہ اہل سنت نبی کو خدا نہیں مانتے. خدا وہ ہے جس کی ولادت نہیں ہوتی، نبی وہ ہیں جن کی ولادت ہوتی ہے. خدا ولادت سے پاک ہے. تو ہم توحید پرست ہیں، ہم توحید والے ہیں. ہم کو شرک کہا جا رہا ہے تو شرک کو، توحید کو شرک سمجھ رہا ہے. یہ درگاہ کے پاس گئے تو شرک، درگاہ کے پاس گئے تو درگاہ والے کا وفات ہو گئی، وہ مزار شریف میں ہیں، وفات ہوئی، ان پر موت طاری ہوئی. اسی وجہ سے تو ان کو دفن کیا گیا نماز جنازہ پڑھ کر، انہیں لذیذ و تکفین سے گزار کے. تو یہ خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جس کا مزار نہیں، یہ بندے ہیں خدا کے. تو مزارات کی زیارت توحید والا کرتا ہے. مزار کی زیارت کرنا توحید ہے. شرک کیسا ہو گیا با؟ نہیں سمجھ میں آیا. مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ، کیا بول رہا ہے؟ کہا زہ غمزہ کا شوخی و چابکی کھجامی نمایت کھجامی زنت. کیا ہے گر ہمی مکتبس تو ہی ملا کار طفلوں تمام خواہد شد. اگر یہی ملا رہا اور یہی اس کے شاگرد رہے تو بس ختم قصہ. توحید کو شرک بتا رہا ہے. اہل سنت کے پاس توحید کہاں؟ اہل سنت کے پاس شرک کیسے سکتا ہے؟ کیسے آ سکتا ہے اہل سنت؟ اہل سنت کہاں ہیں؟ اہل سنت کہاں ہیں؟ اہل سنت کہاں ہیں؟ ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. وہ راستہ اہل سنت کا جس میں میں ہوں اور میرے تمام صحابہ ہیں، وہ ہے فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت کا. جس میں نبی موجود ہوں اور صحابہ موجود ہوں. ہم صحیح العقیدہ اس لیے نہیں ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم نمازیں بھی اس لیے پڑھتے ہیں، ہم صحیح العقیدہ بھی اس لیے ہیں، ہم نیکیاں بھی، عمل سے بھی نیک ہیں، عمل کے اعتبار سے بھی نیک ہیں، عقیدے کے اعتبار سے بھی نیک ہیں، درست ہیں. اس لیے ہم میں حضور ہیں. گاڑی چل رہی ہے، صحیح چل رہی ہے تو اندر ہے چلانے والا جبھی چل رہے ہیں. اہل سنت و جماعت کا فرقہ جنت میں جائے گا، سب فرقے جہنم میں جائیں گے. 30 پر 3 رکعت نماز پڑھو بولے تو 40 پر 8 رکعت نماز پڑھتا ہے. عقیدہ صحیح نہیں نا. عقیدہ صحیح ہونے کے بعد اب ایک سجدہ بھی تیرا اللہ کے پاس بڑا قیمتی ہے. پہلے عقائد درست کرنا. شرک کیسے ہو گیا؟ تو شرک کسے کہتے ہیں یہ جاننا ضروری ہے. ولی کے مزار کو ایسا دیکھ لیا تو شرک ہے. شرک بارش پڑتی ہے، کسی آستانے میں بارش سے بچنے کے لیے چلا گیا، جو بکو مر انہیں آرام سے ہے تو کیا عرض کرا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ ہاں، شرک کی تعریف کیا ہے؟ 22 دن کے فاتحہ کرنا شرک ہے. کسی کو خدا کے برابر سمجھنا. ہم کسے خدا کے برابر سمجھے؟ کسی کو خدا کے برابر سمجھنا یا کسی کو اللہ سمجھنا، یہ اللہ ہے، یہ خدا ہے، یا کسی کو خدا کے برابر سمجھنا، یہ بندہ ہے لیکن خدا کے برابر ہے سمجھنا، یہ شرک ہو گیا. کسی بندے کو کہنا کہ یہ اللہ ہے، یہ معبود ہے ہمارا، یہ شرک ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کی ایک صفت کے جیسی کسی بندے میں صفت
مانے یہ شرک ہے. اللہ میں بھی سماعت ہے، بندے میں بھی سماعت ہے، لیکن اللہ کی سماعت کے جیسی نہیں بندے کی سماعت. اب شرک کہاں ہے؟ اللہ کی سماعت قدیم، بندے کی سماعت حادث. اللہ کی سماعت غیر مخلوق، بندے کی سماعت مخلوق. اللہ کی سماعت مطلق اور لامحدود، بندے کی سماعت مقید اور محدود. دونوں ایک کیسے ہو گئے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ کی جو صفت ہے بندے میں ثابت کر دیا شرک. کیا بات ہے؟ کتنی صفات ہیں. اللہ زندہ ہے نہیں ہے؟ آپ زندہ ہے نہیں ہے؟ وجعلنا کل شیء وجعلنا من الماء کل شیء حی. اللہ بھی زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ارادہ رکھنے والا، ہم بھی ارادہ رکھنے والا. اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، ہم بھی علم رکھنے والا. وفوق کل ذی علم علیم. اللہ کے اسماء رشید، اللہ کا بھی نام ہے. الیس منکم برجل رشید. اللہ بھی رحیم ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حضور کے تعلق سے فرمایا اللہ بھی رحیم، حضور بھی رحیم. کہاں شرک ہو گیا؟ کیا بات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر یہ شرک ہے تو یہ خدا نے بتایا نا. یہ اللہ کھلانا اللہ کی صفت ہے، بے شک ہے. بندہ بھی کھلانے والا ہے نا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. وہ کھلاتا ہے، کھلانا اللہ کی صفت ہے. اور یطعمون الطعام، بندے بھی تو اللہ کی صفت میں مدد کرنا. اللہ کی صفت ہے مدد کرنا. بندے کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ بندے حضور نے فرمایا من کان فی عونی اخیہ کان اللہ فی عونہ. جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہے گا، اللہ اس کی مدد میں لگا رہے گا، اللہ اس کی مدد کرتا رہے گا. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اچھے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں مدد کرو ایک دوسرے کی، گناہ کے کاموں میں مدد نہ کرو. شرک کی ایسی تعریف کرو جو تمہاری تعریف کو ہمیشہ باقی رکھے. شرک کی تعریف کیا ہے؟ کتنی صفات جو خدا میں ہیں بندے میں بھی ہیں، اسی نے دی ہیں. تو بندگان خدا کی وہ کون سی صفات ہیں جس میں بندہ شریک نہیں ہو سکتا؟ وہ کون سی صفات ہیں جو خدا میں ہیں بندے میں نہیں ہیں؟ دو ہی صفات ہیں، وہ واجب الوجود ہونا اور مستحق عبادت ہونا. جو ازل سے ابد تک موجود ہو، ازل سے ابد تک کبھی وہ مفقود نہ ہو، معدوم نہ ہو. جو ازل سے ابد تک موجود ہو، واجب الوجود. جو قدیم ہو، ازلی ہو، ابدی ہو، وہ واجب الوجود ہے. واجب الوجود ہونا یہ اللہ کی صفت ہے. اور مستحق، وہ واجب الوجود ہے اسی لیے مستحق عبادت ہے. جھنڈا ہاتھ میں لے لیا تو مشرک. بوندی کا پٹلم لے کو آتا تھا میں بچپن میں مسجد میں، 11ویں شریف 12ویں شریف میں ہر روز بوندی سمجھتے ہیں آپ، وہ لے کے آیا. لے کر ایک ملا ہے نا غیبی ڈیلا، کیا رہے معاف کرنا، ہاتھ جھٹک کے احساس نہیں ہوتا ماشاء اللہ. تو جھٹک نیچے گرے گئی بوندی. شرک ہے یہ. کہاں سے شرک ہے؟ کہاں شرک؟ بوندی اللہ کے برابر ہو گئی ہے کیا؟ اللہ ہو گئی؟ کسی نے اللہ مانا بوندی کو؟ تو بندگان خدا اللہ تبارک ولادت، حضور کی ولادت کو ہم مانتے ہیں تو ہم حضور کو عبد مانتے ہیں، رب نہیں مانتے. تو ولادت منانا اہل حق کا کام ہے، اہل توحید کا کام ہے. توحید کو ثابت کرنے کے لیے حضور خدا نہیں ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے اللہ نے حضور کو عبد بنایا، اللہ نے حضور کو بشر بنایا. اور حضور کی عبدیت اللہ کی معبودیت، اللہ کی ربوبیت کا ایسا مظہر ہے، ایسا مظہر ہے کہ ویسا مظہر کوئی نہیں ہے خدا کا. اسی واسطے حضرت آدم کو تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا.
حضور کو پیدا کر سکتا تھا نا؟ یہ سب علماء کرام کا فیضان ہے، ان کی صحبت کا نتیجہ ہے. بغیر حضور کو بھی پیدا کر سکتا تھا نا؟ پیدا کیا نا. پہلے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا نور کے اعتبار سے، بعد ماں باپ کے ساتھ پیدا کیا. نہ جانے میں کیسی باتیں کر رہا ہوں. خانقاہوں میں مسند کی بات منبر سے شاید کہہ رہا ہوں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. حضور کو پیدا کرتا نہیں. ان کے اوپر غیریت اور بشریت کے پردے زیادہ ڈالنا ضروری یا نہ؟ قدرت نے دندان مبارک حضرت آدم کے شہید نہیں ہوئے، حضور کے شہید ہوئے. طائف میں لہو لہان حضرت آدم کو نہیں کیا گیا، حضور کو کیا گیا. مکی زندگی میں حضور پر جو ظلم ہوئے، اونٹ کی اوجھڑی لا کر مبارک پشت پر رکھ دی. حضور رکوع کی حالت میں، اونٹ کا پوٹھا. اللہ، یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ خدا نہیں بندہ ہے. فاقہ کشی میرے آقا کی اختیاری ہے، لیکن فاقہ کشی بتا رہی ہے یہ فاقہ کرنے والا خدا نہیں ہے، محبوب خدا ہے. مجھے تو ایسا ہی معلوم ہوا سرکار کا ہر کمال خدا کو خدا بتانے کے لیے ہے اور خود کو بندہ بتانے کے لیے. حضرت حوا بغیر ماں باپ کے، کوئی باپ ہے کوئی ماں نہیں. حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے، لیکن حضور ماں باپ کے ساتھ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر حضرت کتنی؟ 1000 سال. حضور کی عمر کتنی؟ کیا وجہ ہے؟ ایسا مظہر ہے پلک جھپکنے میں ہانی کے گھر سے خواب خوسین میں چلے جائے اور واپس آ جائے، کہیں سے خدا نہ سمجھ لے کوئی. اور اعلان بھی کر رہا ہے. حضرت آدم نے نہیں کہا من رآنی فقد رأى الحق، حضرت شیس نے نہیں کہا من رآنی فقد رأى الحق، حضرت آدم نے نہیں کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. اتنے پردے ڈالنے پڑتے ہیں رب کی مظہریت کاملہ عطا کرنے کے لیے. جن پر پردے کم ڈالے گئے ہیں وہ اتنے بڑے مظہر نہیں. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں رنگ عامری میں آ گیا. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات. 63 سال. حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں کہ حضور افضل ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کتنی؟ سنت میلادیہ 2024 سال سے زندہ ہیں. لمحے بھر کے لیے موت طاری نہیں ہوئی. حضور 63 سال. کون افضل؟ وہی افضل جس کے نور سے عیسیٰ بنے ہیں. حضور کے نور سے بننے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام میں کمال آ گیا کہ وہ 200 سال 2000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا زندہ ہے. انبیاء اپنے حیات انبیاء سب کے سب اپنی خبروں میں جسمانی حقیقی دنیاوی حصی زندگی کے ساتھ موجود ہیں. کیوں؟ حضور کے نور سے بننے کی وجہ سے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی یہ میلاد کی خوشی میں جلسہ سجا ہے. انہی جلسوں سے ہمیں سنیت کیا ہے. آپ دیکھیں کتنی اچھی تقریریں ہوئیں. تقریریں تو مولانا کی تقریر ہوئی. ریکارڈ کیا نہیں کیا مجھے نہیں معلوم. ریکارڈ کرنا چاہیے تھا، اسے یوٹیوب پر ڈالنا چاہیے تھا. اگر کسی نے کیا ہے تو اسے یوٹیوب پر ضرور چڑھائیں. تو ہم اپنے علماء کی قدردانی جیسی کرنی چاہیے نہیں کر رہے ہیں، اور جو ڈیریل ہو چکے ہیں، پٹری سے اتر گئے، ان کے پاس کیا قدردانی ہے. یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، حقیقت ہے، کڑوی ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر پردے عبدیت کے زیادہ ڈالنے پڑے. حضور فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے ایذا دی گئی کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی، جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی اور پیغمبر نہیں. تو بندگان خدا، افضل جو ہوتا ہے مصائب بھی اسی کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں میں ان اشد الناس بلاء الانبیاء، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، ان پر آتی ہیں. ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد انبیاء کی جماعت کے بعد جو جماعت انسانوں کی سب میں افضل ہے ان پر، اس جماعت پر آتی ہے مصیبت. آج ہمارا کیا معیار ہے؟ کیا مسلسل پریشانی ہے 6 مہینے سے، میں کیا گناہ کریا کی. ہم تو سراپا گناہ ہیں، کیا گناہ کریا کی معلوم کیا گناہ کریا رہوں گا میں. ہاں تجھ بولنا، اب ہم کیا بولیں گے؟ ہم تو تجھے دیکھ رہے معصیت کا پیکر ہے، تو معصیت مجسم ہو گئی ہے. اور کیا گناہ کریا کی. اللہ گناہ کرنے والے پر مصیبت کم آتی ہے، بے گناہ پر مصیبت زیادہ آتی ہے. حدیث ہے نا، اِنَّا شَدَّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاء، سیاہ ستہ کی حدیث ہے. یقیناً تمام انسانوں میں سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر نازل ہوتی ہیں. امتحان کس سے زیادہ لیا؟ IAS کا امتحان کون لکھے گا؟ 5ویں فیل ہو گیا سوالہ. جو زیادہ تعلیم یافتہ ہوگا، جو بڑے بڑے امتحان لکھنے کے قابل ہوگا، اسی سے بڑے بڑے امتحان لکھتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے. تو بندگان خدا، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خوشی، عید میلاد النبی کی خوشی، وقت بہت ہو گیا. میں ان باتوں میں تو ایک آیت کریمہ ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، محبوب تم فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے، اللہ کی فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشیاں مناؤ. دیکھو آیت کیسی ہے، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت جو حاصل ہوئی تمہیں اس کی خوشیاں مناؤ. تو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوش ہوگا کون؟ جس کے ساتھ اللہ کا خصوصی فضل اور رحمت شامل ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں جی سہانی گھڑی، چمکا طیبہ کا چاند جی سہانی گھڑی، چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ دور و
نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، دور کر دو ناتمامی، دل بنے رومی و جامی، قادری چشتی نظامی، دھڑکنوں کی لو سلامی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أوصل ثواب ما قرأنا من كلامك العظيم، وما صلينا على نبيك الكريم، وما ذكرنا باسمك الله وبأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم، ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والشهداء والصلحاء أجمعين، وجميع أئمة الدين وهداة الإسلام، وجميع أولياء وعلماء هذه الأمة، خصوصا إلى روح سيدنا ومولانا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا حضرت الغوث الأعظم غوث الوراء رضي الله تعالى عنه، ثم إلى روح سيدنا خواجہ معين الدين الأجميري رضي الله تعالى عنه، ثم إلى أرواح جميع مشايخ السلاسل، خصوصا إلى روح حضرت النوري وحضرت الفائضي وحضرت الجمالي وحضرت الظهوري، ثم إلى روح سيدي ومرشدي حضرت الآمر الكليمي خواجہ فقیر نواز رحمة الله عليه ورضي الله تعالى عنه،
ثم إلى روح مدنی شاہ و جمال اللہ شاہ و تاج شاہ و کوكب شاہ ثم إلى روح الدكتور سجاد زهير ثم إلى أرواح جميع من مات في سلسلتنا إلى يومنا هذا إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غما إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا ضعفا إلا قويته ولا نقصا إلا تممته ولا ذلا إلا عززته ولا جهلا إلا علمته ولا نسيانا إلا ذكرته ولا خوفا إلا آمنته ولا حقا من حقوقك وحقوق عبادك إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفرة والمبتدعين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم واخذل من قتل دين محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ربنا طول أعمارنا ربنا طول أعمارنا ربنا طول أعمارنا ربنا طول أعمارنا وأعمار أبنائنا وأعمار بناتنا وأعمار إخوتنا وأخواتنا وأعمار أزواجنا وأعمار أولاد وأزواج إخوتنا وأخواتنا وأعمار إخواننا في الإسلام اللهم طول أعمارنا وزك نفوسنا وقلب قلوبنا إلى دينك وطاعتك يا الله يا الله اللهم اشفي شهنواز اللهم اشفي شهنواز اللهم اشفي شهنواز مع نبي شامري اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما اللهم طول حياته مع الصحة والسلامة والعافية بجاه سيدنا اللهم اشف مرضانا كلهم شفاء لا يغادر سقما ربنا طول أعمارنا مع الصحة والسلامة والعافية واشفي أمراضنا الظاهرية والباطنية بجاه سيدنا ومولانا محمد المصطفى بوسيلة سيدنا الغوث الوراء رضي الله تعالى عنه وصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين